جی منسٹر صاحب، احتساب فلیگ شپ پروگرام پاکستان تحریک انصاف کا منسٹر صاحب نے بڑا صحیح آئیڈینٹیفائی کیا، لیکن اس پہ خاطر خواہ اس پہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے بقول منسٹر صاحب. آپ ایگری کر رہے ہیں؟ دیکھیے ارشد صاحب، میں اس حد تک تو بالکل اگری کروں گا کہ جو نیریٹو تھا تحریک انصاف کا، اس کے اندر جو 34 نیب کی چیزیں ایکسپوز ہو گئیں اپوزیشن کے بعد، اس میں دو چیزیں میں آپ کو صرف دو ہی چیزیں بتایا تھا. اس میں یہ کہا ہے کہ جی پبلک آفس ہولڈر کے والد صاحب کا یہ ملک ہے کہ آپ 99 کروڑ 99 لاکھ اگر چوری کریں، 100 کروڑ روپے کی چوری کریں تو آپ سے سوال نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اور اگر آپ سے سوال ہوگا تو ابھی آپ کے اسکرینز نے دکھایا ہے 2-3 دن پہلے مریم نواز جو ہے وہ پتھر لے کے آ گئی. انہوں نے پتھر برسا دیے کیونکہ آپ نے سوال کیا کہ اگر آپ نے چوری کی یا نہیں کی. ابھی یہ ثابت نہیں ہو رہا، ابھی تو بلایا صرف آپ سے پوچھنے کے لیے، تو آپ نے پتھر برسا دیے. پتھر برسانے کے بعد جو گھر سے آپ شیشہ توڑ کے آئے تھے، آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنا ہوگا کہ پتھر سے بلٹ پروف کا شیشہ ٹوٹ جائے. تو اگر پتھر سے بلٹ پروف کا شیشہ ٹوٹ جائے تو پھر بلٹ پروف کی ضرورت کیا آپ کو؟ پھر تو آپ پیدل چل کے زیادہ سیف فیل کریں گے. تو جب احتساب کے عمل کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ہو پرانے حکمران کا کہ وہ بدماشی، غنڈہ گردی، پتھراؤ، جلاؤ، گھیراؤ کریں گے، تو پھر احتساب تو نہیں ہو سکے. احتساب کے اندر ہم اداروں کو کھلا چھوڑ سکتے ہیں. ہم نے کھلا چھوڑ دیا، آزاد کر دیا. آزادی کے بعد جب ایکچولی اداروں نے کام کرنا شروع کیا تو آپ نے دیکھا، اس کا آپ کے اسکرینز نے دکھایا ہے، باقی چینلز نے بھی دکھایا ہے کہ کس طرح پتھر پیک ہوئے تھے، کس طرح وہ گاڑیاں ساتھ چل رہی تھی، اور پورا جو ڈرامہ ہوا. اور اس ڈرامے کے بعد پھر اسی میڈیا نے ایک کنوکٹڈ انسان کو اس کی پریس کانفرنس دکھائی. پھر اسی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے من پسند چینل کے من پسند رپورٹر کو، منی کو بلا کے کہا کہ ان سے سوال کرو. پھر منی نے ان کو میسج پہ سوال کیا اور انہوں نے پھر اس کے جواب دیے. تو جس ملک کے اندر یہ ڈیموکریسی کی روش چلتی آ رہی ہو، اس کے اندر تھرڈ پارٹی ایس پی ٹی آئی آنے کے بعد یہ پرابلمز ہوگی. اور طارق فضل چودھری صاحب نے جو بات کی کہ میں 100% نفیسہ صاحبہ سے متفق ہوں، میں حیران ہوں آج انہوں نے 100% کیوں کہا. ان کو کہنا تھا 1 کروڑ% میں ان سے متفق ہوں، کیونکہ ابھی تو دونوں کی ڈھال ایک دوسرے کے سروائیول کے اندر ایک ساتھ چلنے میں. اس کے بیچ میں کمپٹنٹ اور بھی ہے. اس پرزے کا نام ہے مولانا صاحب. وہ پرزہ ہو گیا ایکچولی خراب بہت بری طریقے سے، اور اب اس پرزے کی جو ویلیو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو وہ پرزہ بھی نہیں چل پا رہا، اپوزیشن بندے بھی نہیں. دیکھیں نا، مرتضیٰ وہاب صاحب کی پارٹی کے لیڈروں کو پرسوں بلایا گیا. میں نے تو نہیں دیکھا مرتضیٰ وہاب صاحب کی پارٹی کے جیالے آئے اور انہوں نے آ کے تیر برسا دیے اور ڈنڈے سر پھاڑ دیا. بھائی نہ ان کے ملک کا، میں نے آپ کے شو پہ شاید 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ ان کی لیڈرشپ بھاگے گی بھی نہیں. ایک تو آپ بھاگ بھی جاتے ہیں، پھر سینہ زوری بھی دکھاتے ہیں، پھر آپ بدماشی بھی دکھاتے ہیں، پھر مفروری بھی دکھاتے ہیں، پھر پتھر بھی برساتے ہیں، پھر کوڑے بھی برساتے ہیں، پھر گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر ججز کے خلاف ویڈیوز بھی چلاتے ہیں، پھر آپ حملہ بھی کرتے ہیں. تو نون لیگ کی جو پالیسی ہے اس وجہ سے آپ کا احتساب کا بیانیہ ایفیکٹو نہیں رہا؟ دیکھیں، احتساب کے اندر ہمارے پاس لیجسلیشن تو ہے نہیں کہ ہم کر سکیں سنگل ہینڈڈلی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم اداروں کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں. اب اداروں کے اندر جو ڈیفیشنسیز ہیں جو انہوں نے پیدا کی تھی، وہ ڈیفیشنسی ادارے چل رہے ہیں. ہم اداروں کو اٹھا رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں ان کو اپنے پیروں کے اندر. ورنہ تو آپ کو دھمکی میں، آپ کو یاد ہے دھمکیوں پہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے. رائٹ جی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، احتساب فلیگ شپ پروگرام ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور آپ نے بھی